مجھے جو تھوڑا بہت اتفاق ہوا ان کے علاقے میں ہنزا میں جانے کا گلگت بلتستان میں، وہاں میں نے یہ دیکھا کہ مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے، اس کا جو دسترخوان ہے وہ ہمارے دسترخوان سے کہیں زیادہ متنوع ہے. اس کے پاس چیری بھی ہے، اور اس کے پاس تازہ نہیں تو خشک خوبانی موجود ہے، اس کے پاس یاک کا دودھ ہے اور ہنزا واٹر ہے وغیرہ وغیرہ. کہ وہاں ایک بزرگ نے مجھے بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم غریب ہیں. ارے یہ تو NGO والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ غریب ہیں. تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم غریب ہیں، چنانچہ ہمیں امیر ہونا چاہیے. جس طرح مذہبی جو ہے ماضی میں گولڈن ایج ڈھونڈتے ہیں، مارکس صاحب مستقبل میں گولڈن ایج ڈھونڈتے. بالکل ایسا. ایک ہے ماڈرنائزیشن، جی ایک ہے ماڈرنٹی. ٹھیک ہے. دونوں میں بنیادی فرق ہے. جی ماڈرنائزیشن ایک ایسی تبدیلی ہے جو آپ کسی دباؤ کے تحت لا رہے ہیں. ایک ماڈرنٹی ہے اچھا جو کہ ایک طرح سے خود روا عمل ہے. جی. پاکستان میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرک آرٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اچھا. اور ٹرک آرٹ پہ میں نے ایک دن پیچھے لکھا ہوا دیکھا تھا کہ وقت نے ایک مرتبہ پھر دلہن بنا دیا. جی. اب یہ کس مقام پہ حیات مجھ کو لے کر آ گئی، نہ بس خوشی پہ ہے جہاں، نہ غم پہ اختیار ہے. ایک دفعہ پھر مجھے دو دانشوروں کا سامنا ہے. سر یہ تانا دے رہے ہیں ہمیں. اور قائد صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. تاریخ کے طالب علم رہے آپ اور بدستور ہیں. جی. یہ ٹرک آرٹ میں جو ایک فکرہ اچھالا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے؟ اچھا، اصل میں یہ فقرہ جو ہے یہ کارل مارکس سے منسوب ہے. ان کا کہنا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، پہلے بطور طربیہ اور پھر بطور علمیہ. تو غالباً اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو لوگ سبق نہیں سیکھتے اور تاریخ کے سبق کو ہنسی ٹھٹھے میں اڑا دیتے ہیں، انہیں بالآخر اس علمیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ اس میں پنہا ہے، جس پر پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بات ہوئی تھی کہ تاریخ کے علمیہ کو بھی تربیہ سمجھ بیٹھے، اور جب وہ علمیہ آ کر ہماری گردن دبوچ لیتا ہے تو تب ہم فغاں کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارا کتنا ہاتھ. تو تاریخ کی ایک لفظ یہ غلط پہلے بھی استعمال ہوا تھا، تدوین تاریخ پر کچھ بتائیے ہمیں. انسان نے ڈاکومنٹ کرنا کب، کیوں اور کس ضرورت کے تحت شروع کیا، اور پھر جلدی سے وہاں سے گزرتے ہوئے جو تہذیبی عرصہ ہے وہاں تک پہنچ کے ہمیں یہ بتائیے کہ پھر وہاں تاریخ کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیے، جو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو تاریخ کی تدوین کی گئی ہے وہ طاقتوروں کی خواہشات کے تحت کی گئی ہے. صحیح. تو جو سب سے پرانی ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ بابل کی تہذیب کی حمورابی کے ہیں کہ ان کے احکامات لکھے ہوئے ملتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے اپنا نام باقی رکھنے کے لیے. صحیح. لیکن ایک اس کے پیرالل بھی ایک جو پبلک میموری ہے نا جی، عوامی میموری، جو کہ اکثر و بیشتر اورل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے میرے خیال سے. صدری کہہ لیجیے. اچھا، وہ اسی لیے کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس بات کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے کہ میری بحث ہوتی ہے بطور امتثال عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر نثری شاعری کا کوئی ذوق نہیں ہے. صحیح. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اردو زبان میں کم سے کم اور دیگر علاقائی زبانوں میں ہر بات بخوبی یا نظم میں یا نثر میں کہی جا سکتی ہے. صحیح. تو درمیانی صنف کی ضرورت نہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو نثری نظم ہے وہ ایک سہل انگاری ہے. صحیح. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مثلا لوکریشیس صاحب کی نظم ملتی ہے ہمیں جس کا نام ہے اشیاء کی ماہیت. جی. قدیم یونانی فلسفی گزرے اور وہ منظوم ہے. ہاں. صحیح. اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بہت لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور بات کو پھیلانا مقصود تھا، تو نظم رٹ لیتے تھے. ایک اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں قافیے ردیف کی تکرار ہے، ایک بہر ہے، تو وہ یاد رکھنا آسان ہے. اور آپ نے خود بھی اس کا تجربہ کر رکھا ہے بچپن میں. کیسے؟ ایک دونی دونی دو دونی چار، ایسا ہی ہے نا جی. اس نغمگی کی وجہ سے آپ کو یاد رہ جاتی تھی، چاہے تب تک آپ اسے لکھنا نہیں جانتے تھے. وہ جو صدری تاریخ ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے ان تہذیبوں کے علاوہ جن کا کوئی سراغ نہیں ملتا. ان کے علاوہ ایک صدری تاریخ چلتی ہے جو کہ آپ کو پشتو ٹپے میں مل جاتی ہے، کاکڑی لنڈی میں مل جاتی ہے، پنجابی دوڑے میں، ماہیے میں مل جاتی ہے، اور ان چیزوں میں مل جاتی ہے. اور اس میں ہر دور کے مطابق اس دور کے ایتھوز کا بھی اور پیتھوز کا بھی ایک ریفلیکشن آ جاتا ہے. مرسی آج وہ نہیں ہے جو کہ مثلا لکھنؤ میں تھا
اور لکھنؤ میں وہ مرثیہ نہیں ہے جو اس سے پہلے دکن میں تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک صدری روایت میں بھی تبدیلی آتی ہے, اور یہ چیزیں میرا خیال سے ایک تبدیلی آتی ہے جو چیزیں ایڈجسٹ ہوتی ہیں. تو جو ریٹن ورڈ ہے نا جی, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے آبجیکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو عام فکری مغالطہ ہے یا نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ سے کیا سیکھا, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, تاریخ جیسے آپ نے بات کی, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جی. یہ بھی ایک بہت بڑا فکری مغالطہ ہے, کیونکہ ایک شعر یاد آ گیا. جی جی, سچ ہے یہ تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے. ہائے اچھا میرا خواب جوانی واہ واہ, تھوڑا سا دہرائے تو. واہ واہ واہ, ایگزیکٹ, جذبی صاحب. بالکل. یہ جو ایک نوسٹیلجیا ہوتا ہے نا, کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ, جیسے عثمان صاحب نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو طاقت کے ذریعے تاریخ لکھواتے تھے, اور وہ اپنے تمام تعریفیں اور سارا مداثرائی کا سارا پل اس میں باندھا جاتا تھا, سارا کرتے تھے. دوسری جو عوامی تاریخ ہے جو کہیں لکھی نہیں گئی, تو اس تاریخ میں پھر آپ کو عام لوگوں کی زندگی کا عکس ملتا. تو لیکن جب تاریخ آگے بڑھنے کا عمل ہوتا تو جو معاشرے جب آگے بڑھتے ہیں, ان کا مادی, سیاسی اور سماجی عمل آگے بڑھتا ہے, تو تاریخ اس حوالے سے مرتب ہوتی جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج سے 1500-1600 سال پہلے کی تاریخ اپنا آپ کو آج دہرائے. آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں تو پاسبل نہیں. آج تو تاریخ کا ایک لینئر, جس طرح معاشروں کا ایک لینئر یا ایک سیدھا عمل ہے آگے جانے کا, تاریخ اسی سے ہی بنتی ہے. تو اس کا جو بڑا مغالطہ جو ہمارے یہاں ہے, ہم ہمیشہ ایک سنہری دور کے تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارا بڑا ایک گولڈن ایج تھا. اکثر ہو سکتا ہے سنہری ہمارا پسندیدہ رنگ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ہمیشہ جب بھی زوال پذیر ہوتا ہے کوئی تہذیب یا کوئی خاص قسم کا نظام, تو ہمیشہ اپنے آپ کو مستقبل میں دیکھنے کے بجائے ماضی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, کیا اس حد تک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو تاریخ خود کو ضرور دہراتی ہے کہ معاشرے کسی کے زوال پذیر ہونے اور دوسرے معاشرے کے عروج پہ آنے کے عوامل اور اسباب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ایک جنرل لیول پر آپ کہہ سکتے ہیں. جی. مطلب اس پر بہت سارے لوگوں نے خامہ فرسائی کی ہے. اینجل صاحب سب سے مشہور ہے, جن کا سب سے پریویلنٹ ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پروڈکٹیو ریلیشنز ہیں, جو پیداواری روابط ہیں, وہ ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ معاشرے کی جو تبدیلی ہے وہ کیسے آئے گی, اور وہ ایک جدلیاتی فریم ورک ہے ان کا, ڈائلیکٹکس. تو ان کی تلاش ابھی جاری ہے. یعنی وہ ایک سٹیج پر آ کر مارک صاحب بھی جواب دے جاتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ڈرائیو کرتی ہے. مارک صاحب کا ایک معذرت کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, جس طرح مذہبی جو ہے ماضی میں گولڈن ایج ڈھونڈتے ہیں, مارک صاحب مستقبل میں گولڈن ایج ڈھونڈتے ہیں. بالکل ایسا مسئلہ. اچھا, یہاں سے بھی عرض کر دوں کہ وہ مارک صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں تاریخی وجوب, اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے بڑا بھینکر قسم کا اختر حسن صدیقی صاحب نے, یعنی ہسٹوریکل نیسیسٹی. ارے تاریخ وجوب نیسیسٹی, جی, واجب سے وجوب نا. جی. جس ریاست کا تصور جی ان حضرت نے پیش کیا, کیا آپ دو جنوں کے نزدیک وہ ایک یوٹوپیا ہے یا عملی طور پر اس تک رسائی ممکن ہے؟ دیکھیے, ان کا تو یہ خیال تھا کہ آخر میں ریاست فنا ہو جائے گی, تو اقتدار کا کوئی پیکٹ نہیں رہے گا. اس حوالے سے بڑی دلچسپ بحثیں ہوئی ہیں بولشوک ریولوشن کے دور میں. جی. تو باکونن صاحب اور یہ دوسرے جو تھے, یہ تو سرے سے ریاست بنانے کے حق میں ہی نہیں تھے, یہ انارکسٹ تھے. جی. جبکہ جو دوسرا فیکشن تھا, جس میں اس زمانے میں بڑا شدید قسم کا شیعہ سنی اتحاد تھے, یعنی اسٹالن اور ٹروٹسکی ایک طرف تھے, جو فقواریت تھی. جی وہ کمیونسٹوں کی. جی. تو اس وقت انہیں خوارج قرار دے دیا گیا, انارکسٹوں کو, اور انہوں نے ایک مضبوط ریاست ایک تشکیل دینے کی بات کی. ابھی موجودہ دور میں آپ نے پی ڈی ایم کی صورت میں بھی ایک اتحاد دیکھا؟ نہیں, وہ اس کو کمپیئر کرنا چاہیے نسبت خواہ کرا بالا میں پا. تو وہ عرض یہ کہ سر میرا خیال ہے کہ بڑی فروگزاشتیں ہوئی ہیں مارک صاحب سے اس انالیسس میں. ہسٹوریکل نیسیسٹی بذات خود ایک میٹا فزیکل تصور ہے, چونکہ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ ایک نیسیسٹی ہے, تاریخی وجوب ہے. کچھ چیزیں ایبسٹریکٹ ہے نا مارکسزم میں. دیکھیں بہت سارے ایبسٹریکشنز موجود ہیں. مثلا اگر آپ
ان کا جو جدلیاتی تجزیاتی عمل تھا وہ ان کو ایک ایسے کنکلوژن پہ لے گیا جہاں سے ان کو واپس آنا مشکل تھا. بالکل درست. جیسے ہمارے بہت سارے لوگ گرو ڈیولپمنٹ کے آتے ہیں اور پھر واپس نہیں جاتے کہتے بھائی ہماری پوزیشن ہے, ہمارے ریپوٹیشن کا ایشو ہے. مارکس کے بعد جو جتنا بھی انٹرپریٹیشن ہوا ہے اس میں بہت زیادہ ایک میکینیکل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ بس یہ خود بخود دنیا میں ریولیوشن آئے گا, ڈٹرمنسٹک آئیڈیالوجی کہ یہ سارا ریولیوشن آئے گا دنیا میں اور اس کے بعد اسٹیٹ لیس معاشرے قائم ہوں گے, کلاس طبقاتی نظام ختم ہو جائے گا. ایک یہ دوسری طرف اس کا بالکل الٹ جیسے فرانسس فوکویاما کا اینڈ آف ہسٹری ہے, یہ آئیڈیا کیپٹلزم کے اندر بھی ہے. یا پھر فریڈرک ہیگلس کی بات کریں, وہ بھی الٹیمیٹلی دیکھتا تھا کہ ایک معاشرہ تھیسس اینٹی تھیسس سینتھسس کے ذریعے آئے گا, آگے ایک میچور ریاست قائم ہوگی. میرے خیال میں یہ سارے تھیوریاں تو یا نظریاتی معاملات موجود ہیں. تو ہمارے لیے تو میرے خیال میں تاریخ کو سمجھنا میرے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ ہم تاریخ کو اس کے اپنے کانٹیکس میں سمجھنا ضروری ہے. مثلا آج ہمارا جو المیہ ہمارا یہ ہے نا کہ ہم جب بھی آج تاریخ کو دیکھ تو ہمارا ریفرنس پوائنٹ 1500 1400 1200 سال پہلے کا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم تاریخ کے ایک ایسے بھور میں پھنس گئے کہ ہمیں آگے کا کچھ نہیں سوچتا, نظر نہیں آتا. کچھ لوگوں نے سر یہ تاریخ جیسے پول کینیڈی وغیرہ ہے, انہوں نے کہا کہ انسانی معاشرے جو ہے سویلائزیشن ایک پیدا ہوتی ہے, پھر جوان ہوتی ہے, پھر اس کے بعد بوڑھی ہوتی ہے, پھر ختم ہوتی ہے, پھر نیا ایک سکلیکل طریقہ بھی ہے تاریخ کو دیکھنے کا. مختلف طریقے ہیں, مختلف میرے خیال میں نظریات ہیں تاریخ کو سمجھنے اور دیکھنے کا. لیکن اس میں کوئی حتمی یا قطعاً کوئی بات کہنا کہ بھائی میں تاریخ کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں, میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھا جو کارگر طریقہ کار ہے ہم مطالعاتی اس پہ جائیں کہ دیکھیں کہ تاریخ میں کیا کیا پرسپیکٹیوز موجود ہیں. جو آپ نے بتایا نا جی کہ وہ ماضی کی روشنی میں حال کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اس سے بھی خطرناک کام یہ ہے کہ حال کے اخلاقی پیمانوں کو ماضی پہ منطبق کر کے ان پہ حکم لگانا, اس سے بھی خطرناک. آپ دونوں تاریخ, ماضی اور حال کی بات کر رہے تھے, اور شروع میں آپ نے کہا کہ تاریخ صاحب اقتدار نے ہی لکھوائی, مگر تاریخ میں ہی ہمیں ایک ایسا کردار نظر آتا ہے کہ جو تنہا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں, میرا گھرانہ, میرے مال و اسباب, میرے دوست اور غمگسار سب کی زندگیاں اور گردنیں حاضر ہیں, مگر انکار کو اقرار میں نہیں بدلا جا سکتا. درست. اور اس کے اس ٹاسک کو تاریخ اپنے دامن میں کئی جزیات کے ساتھ محفوظ کر لیتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, پھر وہی بات ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کرتا تھا کہ جو پیزنٹ ہوتے ہیں نا, جی, پیزنٹ ہاؤس ہولڈس, جی, چھوٹے درجے کے کسان, ان پر بڑی بحثیں ہیں ایگریکلچرل اکنامکس کے لٹریچر میں, اور عرصہ تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں. مارکس صاحب نے بھی کہا کہ دے آر لائک اے سیک آف پوٹیٹوز, ایک آلو دوسرے جیسا. اچھا, اس پر پھر وہ 1960 کی دہائی میں ٹی.ڈبلیو. شلز صاحب نے کچھ کام کیا. تو شلز صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو اسمال ہولڈرز ہیں وہ اپنی پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر جیسے کہتے ہیں اکنامکس میں اسے اچیو کر چکے ہیں, یعنی وہ اپنے وسائل کا بہترین استعمال کر رہے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنالوجیکل انجیکشن دیا جائے تاکہ وہ بوسٹ ہو جائے, اور یہ سارا گرین ریولوشن وغیرہ اس کی پیداوار ہے. لیکن یہ پتہ چلا کہ جی بہت جگہ پر گرین ریولوشن کی ٹیکنالوجیز ان پاپولر رہیں, لوگوں نے اڈاپٹ نہیں کی, بعض جگہ ڈنڈے کے زور پہ اڈاپٹ کروانی پڑی اور اس کے بھی نتائج نکلے. پھر لوگوں نے اسے کریٹیکلی دیکھا, خصوصاً سوشیولوجیکل پرسپیکٹو سے. تو آخر میں جس سے مطمئن ہوں وہ یہ ہے کہ جو اسمال فارمر ہے, اسمال فارمر نہ تو پروفٹ میکسیمائزر ہے اسمال ٹریڈر کی طرح, نہ ہی وہ احمق ہے. صحیح. اچھا, اس کو دو چیزیں ڈرائیو کرتی ہیں. ایک کہتے ہیں ڈرجری ایورژن. صحیح. یعنی وہ مشقت کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اسے کہیں آپ زیادہ مشقت کریں گے اور آپ کو زیادہ پروفٹ ملے گا, تو پھر وہ مشہور قصہ پٹا لطیفہ ہے کہ پھر آپ عیاشی کریں گے. تو اس نے کہا میں کیا کر رہا ہوں آپ کے خیال سے. اچھا, لیکن اس سے بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یوٹیلیٹی کا تصور. جیون صاحب ایک ہمارے JEVONS جیونس, ان کے نام پر ہماری یونیورسٹی میں ایک اسکوائر بھی ہے. تو جیون صاحب نے کہا کہ انسان جو ہے وہ یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرتا ہے. ہر شخص کے لیے اس کی یوٹیلیٹی
کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی افادیت کی ڈیفینیشن، وہ اس کے بیک گراؤنڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے. ابن انشا کی نظم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشہور نظم ہے سب مایا ہے، تو اس کا ایک بند ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھ لیا اس سودے میں نقصان نہیں، ہاں نام تو باقی رہتا ہے گر جان نہیں، تب شمع پہ دینے جان پتنگا آیا ہے، سب مایا ہے. سب مایا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہے کہ آپ نے جس تاریخی کردار کی بات کی، اس تاریخی کردار کی نزدیک یوٹیلیٹی زندہ رہنے میں نہیں تھی، اس کے نزدیک یوٹیلیٹی اس پیغام کو زندہ رکھنے میں تھی جس پر وہ دل سے قائل تھے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کاز کے ساتھ کمٹمنٹ کی انتہا یہ تھی جس نے یہ ڈاکومنٹ کرایا اس کو؟ یا دیکھیے اب اس کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ بالکل ایک سرد تجزیہ اس کا کریں تو کچھ اقدار تھیں جو انہیں عزیز تھیں. صحیح. اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ حکم لگانا بہت مشکل ہے کہ وہ اقدار جو تھیں معاشرے کے لیے مجموعی طور پہ سود مند تھیں یا نہیں تھیں. ٹھیک ہے. صحیح. البتہ یہ کہ اس کمٹمنٹ کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر قائم رہے. جی. اچھا یہ اگر میں تاریخ میں ذرا سے پہلے جاؤں گا تو پھر میں شعلوں میں چلنا شروع ہو جاؤں گا. وہ کردار بھی گزرا ہے جس نے کہا تھا کہ گردن ذرا نیچے سے کاٹنا کہ باقیوں سے میرا سر اونچا ہے. ٹھیک ہے نا. ارے واہ. یہ بتائیے مجھے، وقار شیرازی ایک عام معاشرے کا آدمی ہے جو اس معاشرے میں اس عہد میں جی رہا ہے اور اب سے کچھ عرصے بعد نہیں ہوگا، جو ایک عام آدمی ہے جو نہ طاقتور ہے، نہ اقتدار رکھتا ہے، نہ وہ تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ معاشرے میں بہت اونچے مقام پر جا سکے. اس عام آدمی کی تاریخ کو، اس نے زندگی کیسی گزاری، وہ معروضی حالات کے ساتھ کیسے جوجھتا تھا وغیرہ وغیرہ، اس زمانے کا ادب خاص طور پر ناول جو ہے وہ اس کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے. اس ملک میں جہاں ہم ہمہ جہتی انحطاط کا شکار ہیں، وہاں آپ کو ایسی تخلیقات میں کوئی معدود چند جو ملتی ارشاد کی تھی. دیکھیے میدان بالکل خالی نہیں ہے. جی. میرے خیال سے دیکھیے ایک مرتبہ نصرت جاوید صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی مجھے. جی. ویسے وہ نصرت جاوید کہتے ہیں. جی ویسے جی جب میں فارسی میں بات کروں گا تو جاوید ہی کہوں گا. جی. سب سے دلچسپ تجربہ مجھے بنگلہ دیش میں ہوا، جہاں ہمارے دفتر میں 3 لوگ تھے جن کا ایک ہی نام تھا. اچھا. لیکن ایک زابید تھا، اچھا، ایک جاوید تھا، ایک جاوید تھا. ارے واہ 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 واہ. تو خیر نصرت جاوید صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا، میں نے کسی بڑے پاپولر ناول کی تعریف کر دی کہ وہ بہت اچھا ہے. جی. اس کا میں نہیں ذکر کروں گا، پھر احباب برافروختہ ہو جائیں گے. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں نا، انہوں نے تارڑ صاحب کا ناول میں نے پڑھا، جی جی، جس کے شروع میں ایک واقعاتی غلطی بھی ہے جو انہوں نے سوویت یونین کے انہدام کے بعد کے حالات پر لکھا. جی صحیح. تو میں نے اس کی تعریف کی تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، افسانے کو کھینچ کے ناول کر دیا انہوں نے. تو میں نے ان سے رہنمائی کی گزارش کی. وہ کہنے لگے کہ ناول وہ ہے جو آپ کو 10 تاریخ کی موٹی موٹی کتابوں سے بے نیاز کر دے. واہ. مثلا مثال دی انہوں نے بڑی اچھی. انہوں نے کہا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ MQM کیوں وجود میں آئی، اس پر آپ کو 500 تحقیقی مقالات پڑھنے کے بجائے ایک ناول صرف قرۃ العین حیدر کا ناولٹ ہاؤسنگ سوسائٹی پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ پر پانی ہو جائے گا کہ کیا اسپیریشنز تھیں، اس نے کیا نتیجہ نکالا. تو مخصوص ادوار کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو اتنا کہا جاتا ہے بانیان پاکستان کی اولاد اور ہم جانوں وغیرہ وغیرہ کی قربانی دے کر آئے ہیں، خصوصاً آپ کو MQM کا ہی نیریٹو ہے نا جی. تو اس کو سمجھنا ہو ذرا ایک معروضی پیمانے سے تو خدا کی بستی اس کا بہت اچھا ایک کیپچر ہے شوکت صدیقی صاحب. اسی طرح آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ خصوصاً جنوبی اور وسطی پنجاب میں کلیم داخل کر کے جو سیاست نے جو جہد پکڑی اور اس طریقے سے لوگوں نے اسرٹ کیا، اس کے لیے جانگلوس کافی ہے آپ کے لیے. وہ آپ کو بہت ساری اچھا مشرقی اور مغربی سرحد کے جو ٹرانزیشنز اور جو اس کے اثرات رہے پاکستان پہ، اس پہ بہت سارے ناولس ہیں. مغربی سرحد پہ کچھ کم ہیں، مگر ابھی ریسنٹلی زیف سید جی گلمینا کمال کا ناول، اور اس میں جو چار درویش اور ایک کچھوا بھی. جی بالکل. اس دونوں ناولس میں اس معاشرے کی پوری ٹرانزیشن، یعنی معاشرے کو پکڑ کے جس طرف اس کا رخ بدل دیا گیا. یعنی اب میں زیف کے ناول کی مثال لوں کہ اپنے عہد کا ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جبلی اور اپنے جو ہارمونل سیکریشنز کے جو تقاضے ہیں ایج کے، اس کے تحت وہ اپنی ایک
خوبرو دوشیزہ کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کرنے کا خواب دیکھتا ہے، اور اس سے ایگزیکٹلی اگلی نسل کا بچہ جو ہے وہ فدائی حملہ کرنے میں یہ پورا ٹرانزیشن جو ہے وہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی. اسی طرح وہ وانڈرنگ فیلکن، جی وانڈرنگ فیلکن، بالکل. اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ پچھلے 150 سال میں آف پاک ریجن میں کیا ہوا تو وہ ناول کافی ہے، حالانکہ بہت مختصر، بہت ضخیم کتاب نہیں ہے وہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ یعنی مقامی جو رائٹر ہے، کیونکہ ہم سب کچھ باہر سے، مثلا اگر میں اپنے بچپن کی طلسم، ہوش ربا اور عمرو عیار کے امر عیار جسے مقامی ڈائلیکٹ میں، وہ یہ آپ نے سیٹل کر لیا وہ اچھا، عمرو عیار کے دہرانا چاہوں گا. اگر میں کہانیاں پڑھتا رہا، وہ بعد میں مجھے ہیری پوٹر میں زیادہ ریفائنڈ فارم میں نظر آئے، مگر یہ واحد مثال ہے. اس کے علاوہ شاید کوئی دوسری مثال جو میرے علم میں، پاؤلو کولیو صاحب نے سارا مال یہیں سے، ہاں سارا مال یہیں سے، وہ تو خیر اب تک رومی وہاں بکتے ہیں. اور مجھے خیر وہ ان کی الکیمسٹ کا وہ منظر بہت پسند ہے، جب وہ بینچ پہ بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بزرگ آ بیٹھتا ہے جس کے ہاں ٹھہراؤ ہی ٹھہرا ہوا ہے، اور دنیا وہ تقریباً اس کو انٹریگ نہیں کرتی. یہ بھی اوریجنل نہیں ہے بائی دا وے. خیر جی چلیے. اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے مغرب سے تمام رجحانات اس کے ایک رس سے لے کر اور اس سیل فون اور اس اینک تک لیے، چائے تک، وہاں ہم نے ادب پر بھی گہری چھاپ دیکھی مغرب کی، اور جس نے ہمارے تخلیقی اپج کو بہت متاثر کیا. جی، تو ایک تو اس کے اثرات بتائیے مثالوں کے ساتھ، اور جہاں جہاں جن جن لوگوں نے اس سے بغاوت کی ہے اس کی بھی کچھ اگر گفتگو ہو جائے تو. اچھا، نثر میں میرا خیال ہے کہ اثر زیادہ گہرا ہے. جی، نظم میں تو ہم ابھی تک جو وحشی صنف سخن ہے غزل، اس کے سحر سے نہیں نکلے. صحیح. اور میں ذاتی طور پر غزل کا شوقین ہوں، دھتی ہوں. جی. اور اس میں جو گہرائی ہے میرے خیال سے، دیکھیے میرے خیال میں اردو اور فارسی کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، وہ ہے ہمارے یہاں استعارے کا استعمال اور تلامی کا استعمال. تو ایک استعارے میں آپ بہت بڑی بات سمیٹ کر بالکل کہہ دیتے ہیں، کیا کیا خضر نے سکندر سے، واہ واہ، اب کسے رہنما کرے کوئی. واہ، اگر اس کو آپ اشارے کے سے کیا کیا سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. اب اس میں مطلب اس کی تشریح میں 100 صفحے بھی لکھ دیے جائیں تو وہ بات نہیں ہے. وہ آپ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ گیا، اور جیسے حالات پہ سے منطبق کرنا ہے وہ ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے نثری نظم کا کوئی ذوق نہیں ہے، چونکہ پھر وہی بات. تو خیر، ناول تو ظاہر ہے کہ مغربی صنف ہے، اور تعلق اس کا پروڈکٹیو ریلیشنز کے بدلنے سے بھی ہے. لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ بیٹھیں اور گھنٹوں گھنٹوں داستان سنیں. مثال کے طور پہ اب وہ داستان کو ریوائیو کیا ہے کچھ لوگوں نے انڈیا میں، کچھ پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئے ہیں، لیکن وہ ایک مڈل کلاس کی تفریح کی چیز ہے. اور میکسیمم آپ ونس اے منتھ داستان سن سکتے ہیں، وہ بھی 1.5 گھنٹے کی مختصر کی ہوئی. اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس. یہ تو وہ ہے نا جی کہ آپ قبائلی معاشرے میں رہتے تھے، 6 مہینے یا برف تھی یا سوکھا پڑا رہتا تھا، آپ کے پاس کرنے کو کیا تھا؟ یہی کچھ تھا نا جی بہلانے کو اور اخلاقی اسباق دینے کو بھی، اور یہ سب کرنے کو. قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ ملکوں گھومتے رہے اور در بدر رہا. ہاں، یہ بھی ایک اس کا پہلو ہو سکتا ہے. زبانوں کا آپسی تعلق کیا ہے؟ یہ بہت اوور آرچنگ سوال ہے میرا خیال ہے، اور اس کے لیے بہت گفتگو چاہیے ہوگی، لیکن مختصر اتنی کہ جتنی داستان میں ہماری آڈینس جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہ سکے. اچھا، میں عرض کروں کہ ہم پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے. مجھے کچھ اس سے تھوڑا سا زیادہ ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے. صحیح. وہ اس طرح سے کہ جو آدمی پاکستان سے معمولی تعلیم حاصل کر چکا ہے نا جی، تو وہ ایران، تمام تر عرب ممالک، پاکستان، یہاں پر وہ راہ نہیں بھولتا. وہ کچھ نہ کچھ بورڈ پڑھ کے مطلب نکال لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حروف تہجی اسکرپٹ ایک ہے. پھر جس آدمی نے ذرا سی انگریزی بھی پڑھ رکھی ہے نا، تو وہ فرانس اور پرتگال اور پورے یورپ میں نہیں گھوم سکتا. مطلب کچھ نہ کچھ وہ مطلب اپنا نکال لے گا سائن بورڈ پڑھ کے. مجھے اس پر 2 ایڈوانٹیجز اور حاصل ہیں. ایک تو یہ کہ جو سیریلک اسکرپٹ ہے، یعنی یونانی اسکرپٹ ہے، وہ میں نے شوق سے سیکھا تھا کسی زمانے میں.
صحیح. تو اس لیے مجھے تاجکستان میں وہاں کی فارسی پڑھنے میں لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. صحیح. مجھے کسی زمانے میں شوق سے میں نے ناگری اسکرپٹ بھی سیکھ لیا تھا. دیوناگری بھی. دیوناگری جو ہے، تو دیوناگری کی وجہ سے میں گجرات اور مشرقی پنجاب میں بھی رستہ نکال لیتا ہوں، یعنی گرمکھی پڑھ لیتا ہوں، گزارا کر لیتا ہوں گجراتی میں بھی، اور مراٹھا اور باقی اور نیپال وغیرہ میں تو آسانی رہتی ہے. جی. لیکن سب سے دلچسپ بات جو لگتی ہے اب جو گلوبلائزیشن کا ایک جبر ہے کہ میں نے گجرات میں ایک سائن بورڈ کو بڑے غور سے پڑھنے کی کوشش کی. جی. ایسا ہی تجربہ مجھے پچھلے برس مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا. تو ایک دوست سے ملنے کے لیے میں جیکسن ہائٹس نامی علاقے میں کہا گیا کہ وہاں سے آپ ٹرین بدل لیں. تو وہاں اترا تو سامنے ہر دکان کا سائن بورڈ بنگلہ میں تھا. ارے. تو میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر لکھا ہوا تھا بنگلہ حروف میں اسٹینڈرڈ نیوز اسٹال. تو وہ انگریزی میں لکھ لیتے ہیں، انگریزی میں لکھ لیتے. تو ایک جو جبر ہے گلوبلائزیشن کا نا جی، وہ یہ ہے کہ اس میں انگریزی پریکٹیکلی ایک گلوبل زبان ہو گئی ہے، جس سے جو ہمارا دیکھیے میں بھی مجبور ہوں انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کے لیے. بعض کے مجھے مترادفات نہیں آتے ہیں اور بعض کے آتے بھی ہیں، تو میں نے سیلف سینسر کر رکھا ہے تاکہ سننے والے دیکھنے والوں کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. اچھا یہ بتائیے، آپ دو دانشور حضرات لاہور والا میری طرف دیکھے دانشور یہ بتائیے کہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے جو آج سے 3 دہائیاں پہلے ہے، اور جب بارش ہوتی تھی تو ہم چیکنی مٹی جی اس کے کیچڑ سے کھلونے بناتے تھے اور پھر ان کو سکھاتے تھے، اور پھر لکڑیوں کی جو کوئلے اور راکھ ہوتی تھی اس میں دبا دیتے تھے تو وہ بیک بھی ہو جاتے تھے، پک جاتے تھے. اور یعنی زندگی کا چلن اس گاؤں کی حدود تک محدود تھا. اور ہم سے جو پہلی نسل وہاں گزری تھی ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو تمام عمر اس گاؤں سے کسی دوسرے گاؤں نہیں گئے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ صنعتی انقلاب وغیرہ وغیرہ، اور اب جہاں ہم بیٹھے ہیں جہاں پہ تمام معاشرے دوسرے معاشرے تک ابلاغ کی رسائی رکھتے ہیں، دنیا کا تنوع کہاں جا رہا ہے؟ بدقسمتی سے یہ 2 الفاظ ہیں جن کے الگ الگ پھر انگریزی لفظ استعمال کرنے پہ مجبور ہوں، کونوٹیشنز ہیں. جی. ایک ہے ماڈرنائزیشن، جی. ایک ہے ماڈرنٹی. ٹھیک ہے. دونوں میں بنیادی فرق ہے. جی. ماڈرنائزیشن ایک ایسی تبدیلی ہے جو آپ کسی دباؤ کے تحت لا رہے ہیں. صحیح. چاہے وہ سامراجیت کا دباؤ ہے، چاہے وہ مارکیٹ کا دباؤ ہے، چاہے وہ آکوپیشن کا دباؤ ہے. ایک ماڈرنٹی ہے اچھا جو کہ ایک طرح سے خود روا عمل ہے. جی. عامر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہاں صدیوں سے باہر کی رسائی بہت کم تھی. بالکل آئسولیشن میں تھے. لیکن مجھے جو تھوڑا بہت اتفاق ہوا ان کے علاقے میں ہنزا میں جانے کا، گلگت بلتستان میں، وہاں میں نے یہ دیکھا کہ مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے تو اس کا جو دسترخوان ہے وہ ہمارے دسترخوان سے کہیں زیادہ متنوع ہے. اس کے پاس چیری بھی ہے، اور اس کے پاس تازہ نہیں تو خشک خوبانی موجود ہے، اس کے پاس یاک کا دودھ ہے اور ہنزا واٹر ہے وغیرہ وغیرہ. تو بلکہ وہاں ایک بزرگ نے مجھے بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم غریب ہیں. ارے یہ تو NGO والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ غریب ہیں. تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم غریب ہیں، چنانچہ ہمیں امیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ تنوع جو ہے وہ مٹ رہا ہے. اب آپ کو گلگت بلتستان میں ہی ہر کچرے کے ڈھیر میں آپ کو ملک پیک کا یہ پلاسٹک دبا ہوا ملتا ہے. لباس میں دیکھ لیجیے، زبان میں دیکھ لیجیے. یہ ہوموجنائزیشن ہے نا، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، جنسیت کہتے ہیں یا کہتے ہیں. چلے ہوموجنائزیشن ہو رہا ہے. دیکھیں یہ زبانوں میں بھی، کلچرز میں بھی، اور ہر جگہ پہ ہم نظر آتا ہے. آپ جو لینگویجز ہیں نا یہ ناپید ہو رہی ہیں جب لڑکیوں کی یوز ہے نا. لینگویج از اے اسکل، مینز آف، میرے لیے ایک مینز آف کمیونیکیشن، یوٹیلیٹی ہے اس کی، یوٹیلیٹی ہے. اگر وہ یوٹیلیٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ لینگویج خود بخود ختم ہوتی ہے. اس کا جو اسپیکرس آف دی کمیونٹی، یعنی مصنوعی طور پہ زبان کو زندہ رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں اب بتائیں، میرے اور آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں،
ان کو ہم یہ امپوز نہیں کر سکتے آپ نے میری انڈیجنس لینگویج بولنی ہے، کیونکہ اسکول سے لے کے ان کے اسائنمنٹ سے لے کے ان کا انٹریکشن، ان کا انٹرنیٹ، آن لائن سرچنگ، سارا ایک خاص لینگویج میں ہے. تو دس از دی لینگویج بیسیکلی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھیے مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. واہ، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئی. اجزائے ماں ہو گئی. اس میں ایک ہمارے لیے تکلیف کا پہلو ہے، بالکل اس میں آسان نہیں ہے. جی میرا بیٹا اب 15 سال کا ہے حسین، تو حسین 6-7 سال کا تھا تو اسے بہت سخت قسم کا بخار ہو گیا. میں صومالیہ میں ہوتا تھا، میں اتفاق سے آیا ہوا تھا، اور اس قدر سخت بخار اسے ہو گیا، کوئی 105 تک پہنچ گیا اس کا فارنہائٹ تک، اور ہوش میں نہیں تھا. اور میں اور اس کی ماں اس پر ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے، ٹیمپریچر ذرا نیچے آتا تھا تو ہم اسے کیلپول کو دوا دیتے تھے کہ بخار کچھ کنٹرول ہو. تو وہ ہذیان بک رہا تھا اس حالت میں مکمل. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ ہذیان انگریزی میں بک رہا تھا. ارے لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس میں بھی وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا بالکل درست استعمال کر رہا ہے. ہی شی اور اٹ کے ساتھ ایس کے ایس کا اضافہ ہوتا ہے. انگرینڈ ہوا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، ہمارے میموریز میں، ہمارے شعور میں جی یہ کتنا انگرینڈ ہوا کہ اب جو زبانوں کا تحفظ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے آپ کو ایک کمیونٹی آف اسپیکرس بنانی پڑتی ہے. وہ ہو جو بیٹھے اور زبان کا استعمال کرے، اس کی یوٹیلیٹی. ابھی جو گلوبلائزیشن ہے، یعنی اگر دیکھیں نا، یہ جو کیمرہ ہے، یہ مائک ہے، یہ تو میں نہیں بناتا، یہ سارے بن کے آتی ہیں. یہ اپنے ساتھ ایک زبان بھی لے کے بالکل ایسا. اب اس کا زبان تب میں لاؤں گا جب میں اس کو پروڈیوس کروں، خود بناؤں میری لینگویج میں. تو زبان کا تعلق بھی اس اکنامک جو سپیریورٹی ہے اس سے یا پیداواری قوتوں کا کنٹرول جہاں پہ، اس سے گہرا تعلق. ایسا ہی ہے، اس کی پولیٹیکل اکانومی ہے. پولیٹیکل اکانومی پیداواری قوت کے حساب سے تو ہم کوئی کمزور ملک نہیں ہے. یعنی دنیا کا گروتھ ریٹ اس وقت 0.8% ہے، اور ہماری پیداواری قوت آپ دیکھیے کہ ہم آفیشلی 1.6 یا 1.9% کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور اصل صورتحال 2. دیکھیے قوت نمو تو نہیں ہے، لیکن قوت با جو ہے جی وہ بلکہ وہ 2 الفاظ ہیں سڑک چھاپ زبان کے. ایک ہے پیداوار، پیداواریت، ایک ہے پیداگیریت. ہم پیداگیریت دنیا سے آگے ہیں. تو خیر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، اگر قاضی صاحب اپنے قدیم نسخوں کے مطالعے سے کوئی بھی حکیمی نسخہ بتائیں تو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کی جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں جا پہنچے گی. تو اس میں حکماء اور علماء بڑا کچھ لکھ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ اور اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں اکثر لیک ویڈیوز کی شکل میں. جی، تو وہاں ریفر کی ضرورت نہیں ہے. جی. اچھا یہ بتائیے آپ دونوں حضرات کہ آپ قریہ جو ہے وہ بقول آپ کے در بدر رہے، اور ابھی ہم نے گفتگو کی یعنی ادب کی اور اسٹاف سخن کی. تو اگر آپ حمزہ رسول توف کی کتاب لے لیں، میرا داغستان، یا قدیم میاں محمد بخش کو لے لیں، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا، لسے دا کی زور محمد، رونا یا نس جانا. اچھا، یا پھر ایک نعتیہ شعر دیکھیے کہ یہ جرت اور یہ تجربہ عالم اسلام میں شاید میاں محمد بخش ہی کے حصے میں تھا. ہک محمد ٹھگ سدیندہ، ہک محمد چور، دنیا جس دا کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو خالص پن تھا اور یہ جو فوک لور تھا، لوئے لوئے بھر لے کڑیے، تو یہ کتنا متاثر ہوا اس گلوبلائزیشن کی الغار سے. اچھا اب دیکھیے اسی کو مصرے کو میں لیتا ہوں، لوئے لوئے پر لے کڑیے. جی، اس کا تعلق پنگھٹ کی ثقافت ہے. جی بالکل. جب پنگھٹ نہیں رہا تو بھرنا بھی نہیں رہا، گھر گھر میں نل لگا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو پھر وہی بات ہے کہ ہم ایک کسب پر نا ایک ٹرانزیشن میں پیدا ہوئے ہیں. جب ہم نے لوگوں کو پنگھٹ سے پانی بھرتے بھی دیکھا ہے، اور اپنے گھروں میں اب تو ڈسپینسر سے ہم پانی پیتے ہیں، تو ہمیں اس میں المیہ محسوس ہوتا ہے. حسین کو اس میں کوئی المیہ محسوس نہیں ہوگا. شاید ہماری جنریشن کو جس نے دونوں رخ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈیشن بھی دیکھیں پرانے زمانے کے، اور جدیدیت کے ساتھ یا ماڈرنائزیشن جو ہمارے پر امپوز ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. ہمارے لیے یہ ایک سینس آف لاس تو ہے. جی، اس میں آپ دو خود کو شامل رکھ رہے ہیں یا مجھے بھی؟
آپ بھی شامل ہیں. اچھا نہیں، میں ذرا بات دیکھیے کافی بات کی. آپ بھی شامل ہیں. جمالیاتی سطح پر تو ایک افسوس ہے. جمالیاتی سطح پر افسوس، لیکن میرے خیال میں یہ ایسا سفر ہے جی جس کو نہ آپ روک سکتے نہ میں روک سکتے. جی یہ ایک سفر ہے، اس سفر میں ہم مسافر ہیں جی اور اس سفر کے منزل کو طے کرنے والے ہم نہیں ہیں. یہ ہمارا لاس ہے. اچھا ایک عرض اور کروں گا میں اس میں. جی ایک مختلف پہلو ہے. میری ایک دوست تھی مرحومہ، جی تو بڑی ان کے ساتھ بے تکلفی تھی، بڑی بیچاری جوانی میں گزر گئیں. تو وہ انہیں تازہ پوسٹ ماڈرنزم کا مرض لگا تھا. تو وہ کچھ عرصے انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی کام کیا. اس کے بعد انہیں قسمت گھومتی گھماتی بلوچستان بھی لے آئی. تو وہ بڑی اس کی معیت تھی کہ جی ٹریڈیشن کو نہیں مرنا چاہیے اور ٹریڈیشن بڑی اچھی چیز ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ جو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام تو دفتر میں کریں لیکن بیٹھیں زمین پر. اس کے لیے آپ کو برصورت کرسی میز پر بیٹھنا پڑے گا. تو جب انہوں نے کہا مثال کے طور پر کہ جی یہ جو لیٹرینز بنانے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اچھا ان کا خیال تھا کہ ڈیولپمنٹ کوئی ایزوٹیرک سیلف ایکچولائزیشن وغیرہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ دوستوں کا خیال ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں آغا عمران شاہ صاحب، وہ بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے. کہنے لگے بی بی بری سی بات ہے لیکن کہنے پہ مجبور ہونے کا. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کہیں رورل ایریا میں ہنزا یا گلگت میں ہو اور کنٹیمنیٹڈ پانی پی لیا اور پیٹ ویٹ خراب ہو گیا ہو، تو پھر کیا گزری آپ پر؟ نے کبھی بڑی انکنوینئنس تھی آبویسلی. تو اس نے کہا بھائی کبھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع پر آ گیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لیٹرین سے ڈیولپمنٹ امپاورمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آپ کی کنزمپشن صحیح. دیکھیے ہمارے بلوچستان میں جو گندم کا آٹا ہے وہ 2 نسل پہلے ایک نایاب چیز تھا. بالکل ایسا. ہمارے یہاں ایک بیر نما پھل اگتا ہے، دولانہ کہتے ہیں تاجکستان میں. اس کا خشک آٹا نکال کے جی اس میں یعنی 2 سیر اس آٹے میں گندم کا 1 سیر آٹا ملا کر روٹی پکائی جاتی تھی. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے دامان کا جو علاقہ ہے، رود کوہی علاقہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں اب بھی وہ ایک گاؤں ہے متضاد نام کا، لنڈا شریف کے نام. جی جی. تو وہاں ہمارے دوست رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کو ان کی والد نے یہ قصہ سنایا کہ پڑوس میں ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوئی بچے کی. تو ان کی ساس آئیں ہمارے گھر میں، یہ پیر خانہ تھا، متمول گھر تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ گندم چاہیے کیونکہ خاتون کے ہاں، میری بہو کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو ہم اس کو آج آٹا کھلانا چاہتے ہیں. بالکل. تو یہ تو اپنی جگہ درست ہے. اچھا میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جہاں اس تہذیبی یلغار نے ادب پر، فنون لطیفہ پر وغیرہ وغیرہ پر اثرات مرتب کیے، لباس پر، وہاں اس نے آرکیٹیکچر پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے. جی جی. پہلی تو یہ بتائیے کہ آپ دونوں دنیا بھر گھومے ہیں، تو کس ملک کے فن تعمیر نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دیکھیں اس میں بھی ایک پہلو یہ ہے نا، مثلا مجھے ذاتی طور پہ تاجکستان اور ازبیکستان کا جو آرچز ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. اچھا وہ جو تیموری دور کی ہیں، سامانی دور کی. جی بالکل. اصل میں اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لنڈن جاتے ہیں، لنڈن شہر میں آپ کو ایک کنٹینیویشن، تسلسل نظر آتا ہے. جی جی بالکل. یعنی پرانے دور کے جو عمارات ہیں، فورٹس ہیں، اس سے لے کے جدید دور کے تمام، وہ جو کنٹینیویشن، اس کنٹینیویشن کو قائم کرنے کے لیے کتنے بلینس آف ڈالرز لوٹے گئے ہیں. یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کے بغیر تو ہمارے یہاں جو ہوا ہے، تو ہمارا جو آرکیٹیکچر جو بھی تھا جیسا تھا وہ تو تباہ ہو گیا. کولونیل دور میں تباہ ہوا، کچھ بچا کچا تھا اس کو ہم نے تباہ کیا بعد میں. تو اس کے لیے ایک سینس چاہیے. یعنی یہ ساری چیزیں رکھنے کے لیے آپ کے معاشرے کے اندر ایک وہ سینس اور وہ ویژن چاہیے کہ ہم کیا ایک معاشرے کے طور پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ہمارا تشخص کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارا سیاسی بحران، ہمارا معاشی بحران، ہمارا عقلی بحران اور ہمارا جو تہذیب کا بحران، یہ سارے بحران ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان بحرانوں کو ڈس انٹیگریٹ کر کے، ڈی کپل کر کے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں جمالیاتی ذوق بھی بدل گیا. اب دیکھیں، میں ابھی آپ کچھ دیر پہ ہنزا کی بات کر رہے تھے. ہنزا میں ایک زمانے میں بہت ہی چھوٹے اس کے گھر ہوتے تھے، کلائمیٹ
کے لیے بہت ہی ریزیلینٹ لوکل کلائمیٹ کے لیے. خوبصورت نہیں تھے لیکن اچھے ہوتے تھے. اب لوگوں کا جمالیاتی ذوق ہے بڑے بڑے کانکریٹ بلڈنگ بنے, لیکن لوگوں کا جمالیاتی ذوق بھی ان حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے. بہت سارے لوگ شاید باشعور ہیں, تاریخ کا مطالعہ کیا تو ان کو شاید تو پرانے بلڈنگوں میں مزہ آئے گا, لیکن اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پوسٹ ماڈرن نظام بہت مطلب بلڈنگ ہو جس میں شیشے کانچ لگے ہوں. اور آپ دیکھیں پوسٹ ماڈرن جو ہے وہ شیشے اور کانچ کا انکار کرتا ہے. ہاں, وہ کہتا ہے کہ جی آپ واپس مٹی کے دور میں چلے جائیں. لیکن ایک اور میں آپ کو بتاؤں اس میں, یہ جو جتنے بھی یہ جو فورٹ تھے, مثلا التت فورٹ, بلتت فورٹ تھا, شگر فورٹ تھا, ان کا رینوویشن دیکھیں کس انداز میں ہوا. وہ ایک کلچر ایسٹ تھا, ایک آپ کا اثاثہ تھا. اب اس کو آپ نے ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا دیا, اور اس کو ایسا آپ نے بنایا جیسے کوئی جدید دنیا کا کوئی, اس کا کلچر بھی ختم, اس کا جو یونیک کو ایک اس کی ہسٹری تھی, اثاثہ تھا, وہ ہم نے خود دی, اور اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. یار کیا زبردست بنا, پرانی ٹوٹی پھوٹی دیواریں تھیں. اس طرف ہوتا تو شاید کوئی شاید ہی کوئی جاتا. وہی میں کہتا ہوں, یہی دوسری بات ہے کہ جمالیاتی جو ذوق ہے نا, وہ بھی اگین آپ کے معاشرے کے بدلتے ہوئے روش کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے. اچھا, جمالیاتی ذوق پر یاد آیا کہ حضرت انسان کا جمالیاتی ذوق جو ہے وہ محبوب کی ریفرنس سے بھی اب بدلا ہے. مثلا مجھے میر حسن کا شعر یاد آ رہا ہے, ساملے رنگ سے بھاگو حسن, کیا اس میں تمہارا جاتا ہے, ایسے دھندل کے بیچ مسافر مفت میں مارا جاتا ہے. قاضی صاحب, یہ یلغار جو ہوئی, یعنی اب ایک خوش ادا اور کھلی ہوئی رنگت کے سوا کوئی رنگت جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں آتی, یہ بھی کیا کہیں باہر سے لازماً, اس لیے کہ ایک سپیریورٹی سفید چمڑی کے ساتھ وابستہ ہے. ٹھیک ہے نا, کالونیل پاورز کا تو یہی تو. اچھا, پھر وہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے نا وہ ادبی سطح پر, وہ بڑی دلچسپ ہے. مثال کے طور, اور اس کا ایک تعلق میرا خیال ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے بھی ہے. اب جیسے پشتونوں کے بارے میں ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ گورے چٹے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں اکراس دا بورڈ. تو وہاں جو آپ کو زیادہ تر وہ رومانوی شاعری ہے وہ سانولے سلونے کے بارے میں. صحیح, ٹھیک ہے نا, یعنی کمیاب ہونا کسی چیز کا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, وہ اسکارسٹی, وہ اس کی قیمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اچھا, واپس آتے ہیں گزشتہ سوال کی طرف. آپ نگر دیکھا آپ نے, تو کیا پسند آیا, کہاں کا آرکیٹیکچر زیادہ خوبصورت لگا؟ اچھا دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ میرے ذوق کے مطابق جو آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر کم سے کم 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ اٹ شوڈ ناٹ اسٹینڈ آؤٹ ان دی کانٹیکسٹ اٹ سچویٹڈ, اس کے ساتھ وہ بلینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ بلینڈنگ کا جو ایک تصور ہے وہ ہر شخص کا شخصی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ اس کو وہاں کے موسمی حالات کے مطابق ہونا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پر میں نے بلخ کے صوبے میں افغانستان میں جو کچے مکانات دیکھے, بے نہیں ویسے مکانات میں نے وہاں بھی دیکھے, سلمیہ میں بھی ہے, دیکھے ہوں گے آپ نے, گنبد والے کچے مکانات. اور سلمیہ کہاں پر؟ سلمیہ شام میں حلب کے راستے میں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گرم علاقے تھے, اور یہ کہ اس سے ایک وہ آپ کو ڈیڈ ایئر کالم مل جاتا ہے جس سے وہ ٹھنڈے رہتے تھے گرمیوں میں, اور سردیوں میں گرم رہتے تھے, چونکہ وہ ایک محجوز سطح آ جاتی تھی بیچ میں, اور آپ کو فیول ایفیشنسی ملتی تھی جسے ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں, اور کمفرٹ ملتی تھی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ پسند ناپسند پھر وہی بات ہے, یوٹیلیٹی بھی ہو اور بلینڈ بھی کرے. مجھے ذاتی طور پر پرانا دمشق بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, یا تو میرا ایکسپوجر کم ہے دنیا سے. اچھا, اس کے اب جو ہے وہ حصے لطیف کی طرف بھی آتے ہیں. عمومی جو حسن کے لیے مشہور ہے میڈیٹرینین خطہ, جس میں شام کی ایک اپنی ندرت ہے, اس پر بھی ذرا کچھ مزید روشنی ڈالیے, کیونکہ روشنی تو آلریڈی وہاں پہ ہے. پہلے ایک المیہ سے ذکر کرتا ہوں. جی, میں مقید ہوں ایک 5 ستارہ ہوٹل میں جی دمشق میں, ارے, اور میں اس کے علاوہ کہیں اور قیام نہیں کر سکتا, جس کی تمام چیزیں دنیا بھر میں ایک جیسی, صوفے, کرسیاں, میزیں, غلاف. المیہ یہ ہے, جی, یہ بھی بذات خود ایک المیہ ہے, لیکن چلے اس المیہ کا میں عادی ہو گیا ہوں. صحیح, کیونکہ جہاں بھی جائیں وہی صورت ہے, ہر کجا رفتم غبار زندگی در پیش بود. اب جو المیہ ہے وہ یہ کہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے شام میں, لبنان میں بھی, تو اکثر جو متمول لوگ ہیں وہ اسی ہوٹل میں شادی رچاتے ہیں. صحیح,
اور جب میں گھستا ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کل والی بارات دوبارہ آ گئی ہے یا کوئی نئی بارات ہے. کہ تمام تر خواتین نے یقین کیجئے کہ وہ پلاسٹک سرجری کروا کے ایک مخصوص طرز کے ہونٹ، ایک مخصوص طرز کی ناک اور آنکھیں بنا رکھی ہیں. جی ایک بھیڑ چال ہے. جی اینٹی فیمنسٹ دعویٰ ہو سکتا ہے ویسے آپ پر یہ اس بیان آپ سوچ لیں. اچھا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دفتر میں ایک بچی ہے اور بڑی خوبصورت قبول صورت ہے. جی تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ کیا چکر ہے مطلب، اور خصوصاً وہ عمر بڑھنے کے ساتھ وہ نہایت بھیانک ہو جاتی ہے وہ چیز، اس میں وہ بوٹاکس کے انجیکشن وغیرہ وغیرہ. خیر کچھ لوگوں کی پولیٹیکل پاپولیرٹی اسی پر قائم ہے، صحیح تمام تر بالوں کے ٹرانسپلانٹ پر اور بوٹاکس پر. لیکن جس کو مثلاً میں اس معاملے میں فلمی ستاروں کو بھی لیوریج دینے کا قائل ہوں، لیکن آپ تو ایک پروفیشنل ہیں، کمپیوٹر آپریٹر ہیں، تو کہنے لگی آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنا پیئر پریشر ہے مجھ پہ ارے کہ بھائی فون ٹھیک کرواؤ فلاں کراؤ. میں نے کہا تم ماشاء اللہ بہت پیاری ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں. اس نے کہا مجھے شکریہ، چونکہ میں اب تک رجسٹ کر رہی ہوں لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ میں کب تک رجسٹ کر پاؤں گی. تو این ممکن ہے، اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ میرے خیر اب تو وقت ختم ہو گیا میرے پاس، کہ آ جائیے اس سے پہلے کہ پورے کا پورا دماغ جو ہے انجلینا جولی جیسا لگنے لگے. آپ ضرور اب آپ نے ان کو انسینٹیو دیا. اچھا لبنان میں تو لوگ بینک سے قرض لیتے ہیں. اچھا میں پہلی بار لبنان گیا 2000 بوٹاکس کا تو یہاں بھی بڑا ہے، یہاں پاکستان میں بھی آ رہا ہے. جی جی. اور یہ میرے خیال سے ایک سپلائی ڈریون فینومینا ہے. میں پہنچا تو وہاں لکھا تھا کہ شرطیہ سب سے کم انٹرسٹ ریٹ. میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی کا بھی اشتہار نہیں ہے، مکان کا بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اسی پر قرض دیے جاتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ کاسمیٹک سرجری کے لیے مقابلہ ہے. جی جی جی. میدان خیال میں پہنچ گئے اور وہاں پر میاں وہم ایک آئینہ لیے پھر رہے تھے، اس کو اپنے اندر کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی. اچھا ایک اور مزے کی بات سر، یہ جب آپ دیکھیں نا، جو ایون میڈیکل ایسوسیشن کے آن لائن ویب سائٹس ہیں، جی جی، اس میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ پڑھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی. بالکل بالکل یار یہ آپ کو سائیکولوجیکل ایک ہیوج انڈسٹری. جی ڈیزیز مارکیٹنگ بھی ہے نا. جی موضوع کو تھوڑا سا معمولی سا بدلتے ہیں. شام میں آپ نے بہت عرصہ گزارا جی، اور اکثر آپ سے گفتگو بھی رہتی ہے. وسیع المشرب ہونا ہم نے نہیں سیکھا، نہیں. شام کے کانٹیکسٹ میں بتائیے. اچھا یہاں پر ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ شام اور لبنان بنیادی طور پر ایک ہی ملک ہے. صحیح. سرنیمز بھی ایک سے ہیں، لہجہ بھی ایک سا ہے، اچھا، اور مذاہب کا تنوع بھی ویسا ہی پایا جاتا ہے. لبنان جو ہے وہ ایک شدید فریکچرڈ سوسائٹی ہے. صحیح. اور سیریا میں سوشل کوہیژن کہیں زیادہ ہے اس کی نسبت. صحیح. اس جنگ زدگی کے باوجود جی باوجود. اور دو باتیں ہیں اس میں. ایک بات میں تو میں تائید کروں گا عامر صاحب کی، اور وہ بات یہ ہے کہ علاوہ داعش کے جس گروپ کا بھی جہاں قبضہ رہا ہے اس نے ہیریٹیج کو ڈیمیج نہیں کیا. صحیح. ایک اونرشپ ہے نا، اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو علیحدگی پسند یا کم از کم ڈی سینٹرلائزیشن پسند کردش ہیں نارتھ ایسٹ میں، وہ بھی اپنے آپ کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کہتے ہیں. وہ بھی کوئی کردستان کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، سیرین ڈیموکریٹک فورسز. اچھا تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں آئیڈینٹی ان کی لوکل ہے، مقامی ہے، اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی یہ حلب مثال کے طور پر دنیا کا دوسرا قدیم ترین آباد شہر ہے جو مسلسل آباد ہے یریحا یا جیریکو کے بعد. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ڈنڈا پیر ہے بگڑوں تگڑوں کا. تو یہاں پر ایک نہایت مستبد عرب نیشنلسٹ گورنمنٹ رہی ہے باس پارٹی کی عرصہ دراز سے، اور اس نے لازمی تعلیم اور یکساں تعلیمی نصاب وغیرہ وغیرہ اور ایک کانشیس پالیسی، نان ڈسکریمنیٹری پالیسی ویزا وی دی ایتھنک اینڈ دی ریلیجس ڈائیورسٹی، اس کے ذریعے اس نے انہیں ایک قوم بنا دیا، ایک سیرین قوم بنا دیا. جنگ سے پہلے لٹریسی ریٹ سیریا کا 98% تھا، اور پہلی جماعت سے لے کر PhD تک جو حاصل کرنا چاہے تعلیم مفت تھی اس کے لیے. اچھا. اور ہائی کوالٹی ایجوکیشن، اور آپ کو گورنمنٹ کہیں بھی دنیا میں جانے کے لیے وظیفہ دیتی تھی. تو دیکھیے جب گورنمنٹ سے آپ کو کچھ مل رہا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ وابستگی اس ملک کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے، اب بات بالکل بدل جائے گی. ہم یہ جو معاشرتی علوم بنانے والوں کی جانب سے اس طرح کی اونرشپ کیوں نہیں کریٹ کی جا سکی مختصراً؟ میرا خیال ہے کہ مقصد بھی یہ نہیں تھا.
ارے بائی ڈیزائن یہ مقصد تھا کہ ہم ایلینیٹ رہیں یہاں سے، اچھا اس لیے کہ وہاں پر کچھ کڑوے بادام آتے تھے بیچ میں، اس میں راجہ پورس بھی آتا تھا، صحیح، رنجیت سنگھ بھی آتا رنجیت سنگھ بھی آتا تھا. رنجیت سنگھ کو تو چلیں آپ کہہ لیں نا جی کہ وہ مسلم کچھ تھا یا جو بھی تھا. بھگت سنگھ جو آتا تھا جی وہ تو یہیں لائل پور کا تھا نا جی، بالکل. اور وہ تقسیم سے پہلے مر گیا جی اور وہ بھی آزادی کی بات کرتا تھا، اس کا نام لینا بھی حرام ٹھہرا ہے. جی. اس سے پہلے بھی مزے کی بات سر، ہم سکندر اعظم کا تو ہمیں پتہ ہے، راجہ پورس کا ہمیں نہیں پتہ. جی جی. تو عرض یہ ہے کہ چندر گپت موریہ ہمارے لیے شجر ممنوع رہا. جی جی. اشوکا ہمارے لیے بڑا ایک، اور اس میں وہی عرض ہے کہ ایک جو کنسٹرکٹیڈ آئیڈینٹی جو ہمارے لیے بنائے گی وہ ادرائزیشن پر مبنی تھی، ناٹ بیسڈ آن لوکلائزیشن. جی تو مصنوعی قومیت بنائیں گے نا، جی جی مصنوعی قوم بنائیں گے تو مصنوعیت سے ہی آپ چلائیں گے. اچھا آپ دو جنے دوبارہ یہ بتائیے کہ یہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اسلامی ممالک جو ہے وہ امیگریشن دینے میں، لوگوں کو اپنانے میں، ان کو اپنے ملک کی شناخت دینے میں بہت سست ہیں. جی جی. یعنی یا یوں کہیے کہ بہت سخت پالیسیز ہیں ان کی. شاید ہی دنیا کا کوئی اسلامی ممالک میں سے کوئی ایسا ہے جو یورپ کے ممالک جتنی آسانی سے آپ کو قبول کر لیتا ہو. یہ اس معاشرے نے کہاں سے سیکھا اور ہمارے معاشرے کیوں نہیں سیکھ پائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا بڑا تعلق اکنامک ٹرانسفارمیشن سے بھی ہے. تو یہ سمجھنا کہ انہیں ہم سے محبت ہے یا وہ انسانی ہمدردی کے تحت ہمارے لوگوں کو وہاں بسا رہے ہیں، بھلے نا، حالانکہ یہ سادہ لوحی ہے، لیکن ان کی بڑی عقل مندی ہے. انہیں چیپ لیبر چاہیے. جی. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، اس بڑی سے زیادہ عقل مند تو ہم ہیں، پھر ہم وہ چیپ لیبر خود پیدا کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے ایک کنکریٹ مثال، وہ اسرائیل کی. جی. اچھا، اسرائیل نے یہ کیا کہ وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے، جی. اور انہوں نے ایک فالس کنسٹرکٹ بنا رکھا ہے کہ جی پیور جیوش وغیرہ. تو یہ ہوا کہ جب یہاں پر لوگ آئے مشرقی یورپ سے، زیادہ تر دیگر علاقوں سے، وہ اشکنازیم کہلاتے ہیں. جو مقامی یہودی تھے، عرب یہودی کہہ سکتے ہیں انہیں، اب وہ سفاردیم کہلاتے تھے. ان میں بھی ایک کشمکش ہے وہاں پہ. صحیح. تو جب یہ لوگ آئے تو ان میں سے بہت سے مزدور پیشہ تھے جو مینیل جابس کرتے تھے. کرتے کرتے ویلفیئر اسٹیٹ ہے چونکہ، اور بہت ساری چیزیں وہاں پر امریکہ سے سبسیڈائزڈ ہیں، مثلاً ڈیفنس. صحیح. تو انہوں نے اس کا ایک سوشل سٹیٹس بلند ہو گیا. پھر ان مینیل جابس کے لیے وہ فلسطینیوں کو امپلوائے کرتے تھے جو کہ آکیوپائڈ ایریا سے آتے تھے، یہاں جابس کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ جامع سفال کی کرچیاں تیز ہو گئیں سیکنڈ انتفاضہ کے بعد. ارے تو فلسطینی ایک سیکورٹی رسک ہو گئے، لیکن مینیل لیبر تو ریکوائرڈ تھی سوسائٹی میں. جو مارکس صاحب نے بتایا تھا کہ ہر چیز آٹومیٹ ہو جائے گی اور سب چیزیں برابر ہو جائیں گی، وہ نہیں ہو پایا، شاید ہو بھی نہ پائے. پھر مینیل لیبر کے لیے انہوں نے ایتھوپیا سے سیاہ فام لوگوں کو امپورٹ کیا کہ یہ بھی یہودی ہیں، فلاشا جوز کہلاتے ہیں، کوئی 20-25 سال پہلے. اور وہ بالکل سیاہ فام ہے، وہ کسی طرح سے بھی یہودی نسل کا حصہ نہیں ہو سکتے. خیر 10-20 سال میں ان کا سوشل سٹیٹس بھی اوپر آ گیا ویلفیئر اسٹیٹ کی وجہ سے. مینیل لیبر کی تنی ڈبی ہے. اب انہوں نے انڈیا میں میزورام سے، جو کہ بالکل انڈو برمیز نقوش کے لوگ ہیں، ان کو وہاں پر لانا شروع کر دیا کہ یہ بھی جوز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا جی، وہ چیپ لیبر. اب مجھے اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں جب یہ ان کا سوشل سٹیٹس بھی بلند ہو جائے گا. البتہ بہت ساری ریسرچ چل رہی ہے کہ مثلاً آفریدی پشتون قبیلہ جو ہے وہ بھی یہودی ہے. اس کا تو پورے ایک تاریخ بھی بتاتے ہیں، اسرائیل سے لے کے پورا. نہیں، ایک تو پشتونوں میں جعلی طور پر یہ ایک داستان مشہور ہے نا جی کہ ہم قیس عبدالرشید کی اولاد ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت مشہور. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ باپ کا نام اتنا عربی، قیس عبدالرشید، بیٹوں کے نام شرخبن، رشبن، بیٹ، غرغشت، مطلب. خیر اس سے قطع نظر ایک وہ ڈھکوسلا اسرائیل پھیلا رہا ہے کہ جی جو افریدی ہیں، اچھا یہ بھی اصل میں اچھا یہ تو 12th لاسٹ ٹرائب کی جو وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ بتائیے، اب جو بات وہاں سے چلی تھی کہ یہ جو امیگریشن ہے نا، جی یہ بھی ایک کانشیس سیلف انٹرسٹ کے تحت ہے. ایک صراط مستقیم جی وہاں بھی پائی جاتی ہے جہاں آپ رہیں. جی جی. اور اس صراط مستقیم پہ کیا کیا ہوتا ہے یہ؟ ارے واہ. جی. میں اکثر دوستوں کو لے جاتا ہوں کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے آپ تمام عمر دعا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ھذا صراط المستقیم. تو ایک پوری، اور یہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے بتاتے چلیں کہ شام میں ایک سڑک کا نام صراط مستقیم، جو دمشق قدیم ہے، اس میں جو سب سے لمبی اور سب سے سیدھی سڑک ہے اس کا نام ہے صراط مستقیم، شارع مستقیم کہتے ہیں، دا اسٹریٹ اسٹریٹ. جی. تو
وہ بڑی ایک دلچسپ جگہ ہے. جو بنیادی طور پر شہر کا بنیادی دروازہ تھا وہ وہیں سے تھا. جی. اور اب خیر حمیدیہ کی طرف سے انٹرنس ہے, کیونکہ دمشق اس طرف نہیں پھیلا, دوسری طرف پھیل گیا. صحیح. اچھا سر, اس میں ایک سویلائزیشن کا ایک بڑا اثر ہے نا. دیکھیں سیرین معاشرہ, جی, ایون یہ جو آپ کو بغداد, عراق, ایران, پھر آگے جا کے ایون سعودی عربیہ میں اوپننگ اپ ہو رہی ہے. تو سویلائزیشن نے اس ریلیجیس ایک فینیٹسزم تھا اس کو شکست دی. بے شک. اور ہمارے یہاں ہم نے سارے امپورٹ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سویلائزیشن کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں. جی. اور ہم نے اس کو امپورٹ کیا, اور اب ہمارے یہاں ہم عربیوں سے زیادہ عربی لگتے جی جی اپنے ایسا ہی کنٹری کی شاید اسلام. جی جی. وہ یوسفی صاحب نے کیا کہا تھا کہ اسلام تو سبھی لائے تھے, ہم لوگ کچھ زیادہ ہی دیوانے باولے ہو گئے. تو یہ بھی ایک عالمیہ ہے نا کہ جو تہذیبیں ہیں, جی, تہذیبوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. ایسا ہی. ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے. جی. مذاہب آتے ہیں جاتے ہیں, ظاہر بات ہے مختلف ادوار میں. جی, ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئی. اجزائے ایماں ہو جاتی ہیں. تو یہاں یہ پرابلم تو ہے ہمارے یہاں, ہم کہیں آ کے پھنس گئے ہیں. تو ہم نے اپنی تہذیب نہ تیتر رہے نہ بٹیر رہے. اور اب یہاں آگے جانا ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی مستقبل جی جی یا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ہم صراط مستقیم پر ہی جائیں گے. مستقیم پہ ہی رہیں گے. صراط مستقیم بڑی اچھی جگہ ہے, اور میرا خیال اسم بامسمہ بھی ہے آج کل. اچھا. ہاں, کیونکہ اگر آپ نئے دمشق کی جانب سے اس میں داخل ہوں صحیح, تو شروع میں بالکل ایک سے دروازوں والی دکانیں ہیں جو اکثر یوٹیلیٹی شاپس ہیں. مثلا وہاں پر خیاطوں کی یعنی درزیوں کی دکانیں ہیں, اور چھوٹا موٹا سامان ہے, فاؤنڈری کی شاپس ہیں. جیسے جیسے آپ اس کے آخر تک پہنچتے جاتے ہیں تو وہ قوس رومانی کہلاتی ہے, رومن آرچ. اس کے بعد سے سڑک بھی ذرا فراخ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہاں کا پارٹی مائل شروع ہوتا ہے. صحیح. جس میں مائے خانے ہیں, اس میں نائٹ کلبز ہیں. اور وہاں پر یہ ہے جی کہ ایک جانب ایک جو مائے خانہ ہے اس کا نام ہے جنون, اور اس کے حریف نے جو دوسری جانب کھول رکھا ہے اس کا نام ہے عشق. تو تب اس کی معنویت سمجھ آتی ہے. وہ جو گانا ہے کہ جنون میں اور عشق میں ملتی ہے آزادی. اچھا, کوزین بھی آپ لوگوں نے ٹرائی کیا. جی جی. اور میں تو کوزین کے معاملے میں بالکل ہی قلیل المشرب ہوں. یعنی مجھے کڑھائی اور اس سے پرلی طرف کچھ دکھائی نہیں دیتا. پھر تو آپ بڑے بور ہوں گے لیکن میرا تجربہ شام کے کوزین کے حوالے سے میں اکثر ذکر کرتا ہوں. متحدہ عرب امارات میں ایک خالص شامی ریستوران میں موقع ملا, اور پھر اس کے بعد میں جتنے دن وہاں رہا. تو کیا تجربات رہے آپ دونوں کے, مختلف دنیا میں آپ نے کوزینس ٹرائی کیے؟ دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ افتخار عارف صاحب کی غزل ہے, مجھے بڑی پسند ہے. اس کا ایک شعر ہے کہ جہاں جہاں کی بھی مٹی ہمیں پسند آئی, وہیں وہیں پہ کیا دفن ایک خزینہ خواب. تو میں بنیادی طور پر ہر جگہ پر جا کر اس کا مثبت پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. جی. تو شام کا جو کیوزین ہے آپ نے تو ٹرائی کیا ہے. جی, اس کی ایک اپنی خوبی ہے, اس کی اپنی جگہ ہے. اچھا, اس میں ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو مین کورس کہلاتا ہے نا جی, وہ اس میں کوئی اتنی ورائٹی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے وہی کباب ہے. کبھی کباب حلبی ہو جاتا ہے, کبھی کباب بالکرز ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اور سچ پوچھیں تو گوشت کاٹنے کا سلیقہ بس ہندوستان اور پاکستان میں ہی ہے, باقی جگہ قصابوں کو کام نہیں آتا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ وہ مراکش کی بات ہو رہی تھی, موروکو کی. تو موروکو کا پھر ایک اپنا طریقہ ہے. وہ مٹی کی ہانڈیوں کو کوئلے پہ رکھ کر پکاتے ہیں, اس میں مختلف چیزیں کمبینیشن بنا کے, کسکس ہے, اس میں آلو بخارا ہے سوکھا ہوا, کچھ چکن کا ٹکڑا ہے وغیرہ ہے, تاجین کہلاتی ہے. فلافل کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جو سیرین جو ہے نا, میرا جو تجربہ, مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی نا سر, یہ ہمارے یہاں تو سلاد آتا ہے کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد. پہلے آپ کو بہت سارے سلاد سے گزرنا پڑتا ہے. جی, ہمیں سیلیڈ لینا ہے. پوری دنیا میں سیولائز ملکوں میں یہی ہے. تو ہم جب میں گیا تو مجھے مڈل ایسٹ میں خاص کر یہ لگا, میں نے کہا یار ہم تو پہلے صحیح پیٹ بھرتے ہیں, پھر سلاد, اس کے بعد اگر حاجت ہو تو ادھر تک ہاتھ جاتا ہے. نہیں, یہاں تو پہلے فتوش یا اچھی خاصی سبزیاں کھا کے گزر کے, اور بہت ہیلدی. جی جی, ایپیٹائزنگ, زیتون ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ہے نا, دیکھیں یہ بھی ایک عنصر ہے کہ ہم گوشت خور ہیں. پتہ نہیں یہ میتھ ہے کیا کہ ہم سست اس لیے کہ زیادہ گوشت یا مطلب بینس کا دودھ. وہ تو خیر اس میں ایک بات ہے, وہ میرے خیال میں, چنانچہ آپ
گئے ہیں اچھے دنوں میں تو برے دنوں میں گیا ہوں سیریا، تو وہاں پر آپ کو یہ جو فربہی والا ہمارے یہاں سسٹم ہے نا، موٹا آدمی نہیں ملتا آپ کو، ہاں بہت کم. اچھا، اس کی وجہ یہی کوزین ہے شاید. میرے خیال میں کوزین ایک وجہ ہے. بہرحال اب آدمی لفظ میں صنف کی تخصیص تو نہیں ہے، تو میں اگلا سوال جو ہے وہ اس کو رکھ لیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے رسا کا بھی ذکر کیا اصناف سخن میں، اور ظاہر ہے کہ وہ اونٹوں کے ہدی خان جو ہیں وہ ان کے اونٹوں کی چال پر کہا یہ جاتا ہے کہ شاعری کے اوزان مقرر ہوئے. اور آپ کا مطالعہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، مختلف زبانوں کے ادب کے حوالے سے. تو تخلیقی ادب اگر دنیا میں کسی ایک زبان کے اندر آپ قرار دینا چاہیں سب سے بڑھ کر، تو وہ کون سی زبان ہوگی؟ کہ شاعری جو ہے نا جی تو فارسی ہے بس. ارے بس صحیح. میرا یہ خیال ہے کہ اردو، پشتو، بلوچی، جی اس خطے کی زبانوں میں بدقسمتی سے میں داردی زبانوں سے بالکل نہ واقف ہوں. داردی میں تو ہے بھی نہیں وہ تھوڑا وہ جو اورل ہسٹری. جی ایون مطلب اورل ہسٹری والی جو ہے، تو اس سے فارسی کے اثرات سے کوئی نہیں بچ سکا. صحیح. جو بھی نیا خیال باندھا جاتا ہے اساتذہ کے ہاں، اس خیال کہیں نہ کہیں موجود مل جاتا ہے آپ کو. صاحب تبریزی کے ہاں، صحیح. غنی کشمیری کے ہاں، چاشنی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ استعارہ بڑے کام کی چیز ہے جو کہ عربی میں ناپید ہے. صحیح. میں تو سچی بات ہے بور ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ ہر شعر میں ہوتا ہے کانہا جیسے کمثل کانہا. مطلب بھائی کوئی بات ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں یہ شعر ہے، واہ، اور ایک تصویر کھنچ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسا کہ دھاڑتا ہوا. ابے ایسا ہے، سارا مزہ خراب کر دیا. ہاں واہ. اس میں سر ایک اور معذرت چاہتا ہوں، بات کاٹی. ضرور. میرا جو انٹریکشن رہا ایرانیوں کے ساتھ اور عربیوں کے ساتھ، جی پرشین اور عربک، ان کے درمیان جو بنیادی اختلاف میں نے دیکھا وہ مذہب کا نہیں، درست سیکٹ کا نہیں، وہ سویلائزیشن ایسا ہی ہے. یعنی پرشین والے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے، عربک جو ہے اپنی زبان کی بنیاد پر. ہم جہاں ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا دونوں سے مختلف یونیورسٹیز میں، تو وہ ایک کھل کے میں نے دیکھا. بالکل جیسے لاٹینوز پہ آپ جاتے ہیں تو لاٹینوز کبھی بھی الگ نہیں رہتے، نہیں اپنے اندر ہی رہیں گے. آپ کتنا بھی آپ ان میں گھس جاؤ لیکن وہ اپنا ایک سرکل بناتے. عربیوں کا بھی ہے اور یہ ایرانیوں کا بھی زیادہ ہے. آپ کو مزے کا قصہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ مجھے قندھار سے کابل زمینی سفر کا موقع ملا یا کرنا پڑا. تو جو ہمارے باس تھے وہ سیرین ہیں، تو ہم رستے میں رکے غزنی میں، محمود غزنوی کی قبر پر بھی گئے. تو وہاں پھر میں نے ذکر چھیڑا فردوسی کا، اس کے شاہ نامے کا. تو میرے ساتھ ایک نوجوان تھا فرحاد، تو فرحاد کو بہت سارا فارسی ادب ازبر ہے. تو میں نے کہا ذرا وہ اسے شیر شتر اور سوسمار والے اشعار تو سنا، اور میں ترجمہ کرتا ہوں عربی میں. تو اس نے بتایا کہ جو اس نے ان کی ہجو کی عربوں کی، کہ یہ اونٹنی کا دودھ پینے والے اور چھپکلی کا گوشت کھانے والے لوگ آ گئے، انہیں کیا خبر کہ سویلٹی کیا ہوتی ہے. تو وہ ہے اختلاف ہے سویلائزیشن بڑا پازیٹیو قسم کا. اچھا ہم اپنے خطے میں آتے ہیں عامر صاحب، اور آپ نے بدیسی زبان میں بہت پڑھا اور بہت لکھا، اور بڑی مرصع زبان میں لکھا. یعنی ان کا کالم پڑھنے کے لیے جو انگریزی جریدوں میں چھپتا ہے، مجھے کئی دفعہ ڈکشنری سے جو ہے وہ استفادہ. یہ کوئی خاصیت نہیں ہوتی اپنی کمزوریاں چھپانے کا. اگلی مرتبہ مجھ جیسے کم علموں کو بھی ذہن میں رکھ کے لکھیے گا. اچھا اب عرض یہ ہے کہ آپ فارسی ادب سے بھی رہا، برِ صغیر میں پسندیدہ شاعر کون رہے؟ دیکھیے غالب علی کل غالب، واہ میری رائے میں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے جی. تو اساتذہ میں غالب ہے، مختصر سا دیوان ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور جو چیزیں دیوان سے باہر رہ گئیں وہ بھی بڑے کمال کی ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ غالب نے انہیں دیوان میں شامل نہیں کیا، یا ان کے ایڈیٹرز نے. جی. تو ایک غزل پہ اختتام کرتے ہیں جو کہ دیوان میں نہیں ہے، اگر اجازت. جی جی جی. وہ دیوان میں نہیں ہے چونکہ اس میں کچھ صوتی تنافر ہے. ارے ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، میں دشت غم میں آہوئے سیاد دیدہ ہوں. واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے. اتنی نہیں ہے جتنی میری چاہیے ہے قدر،
میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں. واہ 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 واہ، پھر پڑھیے. میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں. واہ واہ. واہ اور ہے کہ ہاں، اہل ورا کے حلقہ میں ہاں. ہر چند ہوں ذلیل، واہ پر عاصیوں کے فرقہ میں برگزیدہ. واہ 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 واہ، بات. کیا اچھا ہے، کیا کیا اچھا ہے. بات. اور عاصیوں کے فرقہ میں میں برگزیدہ برگزیدہ ہوں. اور ہے کہ ہاں، نئے صبح سے علاقہ، تسبیح سے، نئے صبح سے علاقہ، نہ ساغر سے واسطہ، میں مارز مثال میں دستے بریدہ ہوں. واہ واہ. واہ اور بھی بڑے اچھے اچھے شعر ہیں اس میں. اور مقطع ہے کہ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، جی. ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں. واہ 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 واہ. ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں. کیا بات. دو مردان گزیدہ جو ہے وہ اب مجھے بھی آپ یعنی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ اس کے بعد مخالف کی طرح کئی معنی ہو سکتے ہیں. پچھلی پوڈ کاسٹ پر کچھ دوستوں کا مجھے یہ رائے اور مشورہ تھا کہ دو مقطع افراد کے درمیان آپ جو ہے وہ بالکل پھنس گئے تھے. تو ایک مرتبہ پھر میں شکر گزاری کا اظہار نہیں کروں گا، کیونکہ بہت شکریہ. آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت میرے لیے یہ ایک سیکھنے کا اور گفتگو سے حظ لینے کا مرحلہ تھا. اور اگر آپ لوگوں کو بھی پسند آئیے ہماری گفتگو تو ہمیں ضرور بتائیے گا. خدا حافظ.